ایک نہایت ہی فکر انگیز واقعہ۔ ہر جمعہ کو نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسجد کے امام صاحب اور ان کا 11 سالہ بیٹا امسٹرڈم کیپٹل آف نیدرلینڈ کی گلیوں میں نکل پڑتے اور لوگوں کے درمیان الطریق الی الجنہ نامی کتابچہ تقسیم کرتے پھرتے۔ یہ معمول چلتا رہا یہاں تک کہ ایک جمعہ کو مطلع ابر آلود ہو گیا، موسلا دھار می بہنے لگی اور کڑاکے کی ٹھنڈ پڑ گئی۔ بچے نے بہت سارے کپڑے زیب تن کر لیے تاکہ اسے سردی کا احساس نہ ہو سکے، اور اپنے والد سے گویا ہوا، ابا چلیں، میں تیار ہوں۔ باپ نے کہا، بیٹا کہاں کی تیاری ہے؟ بیٹے نے جواب دیا، ابا جان کتابچوں کی تقسیم کاری کا وقت ہوا چلا ہے۔ باپ نے کہا، بیٹا آج موسم کافی ٹھنڈا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے، آج موقوف کرتے ہیں۔ یہ سن کر بیٹے نے حیران کر دینے والا جواب دیا اور کہا، ابا جان بہت سارے لوگ تو دوزخ کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ باپ نے کہا، بیٹا اس موسم میں نکلنا ٹھیک نہیں۔ بچے نے کہا، اچھا ابا جان مجھے اجازت دیں، میں اکیلا ہی جاتا ہوں۔ باپ نے کچھ دیر تردد کے بعد کہا، اچھا ٹھیک ہے، احتیاط سے جاؤ۔ 11 سال کا یہ بچہ وفور جذبات سے لبریز باپ کو شکریہ کہتے ہوئے نکل پڑا۔ اس عمر کے بچے عموماً لڑکپن کی خرمستیاں لوٹتے ہیں، لیکن یہ ننھی سی نوخیز کلی آفاقی ذہنیت کا شاہکار تھا۔ راستے بھر بھیگتے بھیگتے لوگوں سے ملتا رہا، کتابچے تقسیم کرتا رہا۔ قریب 2 گھنٹے بارش میں بھیگنے کے بعد اس کے پاس صرف آخری کتابچہ باقی رہا۔ ادھر ادھر نظر دوڑائی لیکن کوئی نظر نہ آیا۔ لیکن بارش اور ٹھنڈ کے سبب شہر خاموشاں میں ہنوز کوئی راہ ہی نہ دیکھا۔ قریب ایک چھوٹے سے گھر کی طرف بڑھا، سوچا کوئی ہوگا تو آخر کتابچہ اسے دوں۔ پاس پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ وہ برابر زور زور کھٹکھٹاتا رہا، جانے اس کے دل میں کیا آیا کہ وہ وہاں سے جانے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور اب کی بات دروازہ قوت کے ساتھ کھٹکھٹایا۔ کچھ لمحے بیت جانے کے بعد ایک عمر رسیدہ خاتون دروازے پر آئی، جس کے چہرے پر حزن و افسردگی کے آثار نمایاں تھے۔ بولی، بیٹا کیا کام ہے؟ ننھا سا بچہ مسکراتے لبوں اور روشن نگاہوں کے ڈورے جھکا کر بولا، محترمہ زحمت دینے کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ دراصل آپ کو یہ بتانے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بے حد پیار کرتا ہے اور اس نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے۔ یہ آخری کتابچہ آپ کو ہدیہ کرنے آیا ہوں۔ یہ کتابچہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کچھ پیغامات دے گا اور خلق مخلوق کی حقانیت واضح کر دے گا۔ خاتون نے کتابچہ لیا اور شکریہ کہتے ہوئے واپس اندر چلی گئی۔ بچہ بھی گھر لوٹا۔ اگلے ہفتے جمعے کا خطبہ ختم ہونے کے بعد وہ بزرگ خاتون کھڑی ہوئی اور پورے مجمع سے مخاطب ہو کر کہا، میرا یہاں کوئی جاننے والا نہیں ہے اور نہ ہی اس سے پہلے یہاں آنے کا کبھی اتفاق ہوا ہے۔ گزشتہ جمعہ کو میں مسلمان نہیں تھی اور نہ ہی میں نے کبھی مسلمان ہونے کا خیال دل میں لایا تھا۔ کچھ ماہ پہلے میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور وہ مجھے تنے تنہا چھوڑ کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد زندگی بوجھل ہو گئی تھی، لطف زندگی ناپید ہو گیا تھا۔ گزشتہ جمعہ جب زوروں کی بارش ہو رہی تھی تو میں نے ارادہ کر لیا تھا کہ خودکشی کر کے غم زندگی سے چھٹکارا حاصل کر لوں گی، کیونکہ مجھے جینے کی کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ لہٰذا میں نے اوپر کے کمرے جا کر رسی اور کرسی کے سہارے جان دینے کی ٹھان لی تھی۔ بس شاید کچھ لمحات کی ہی دیری تھی کہ یہ جست خاکی قفس عنصری سے پرواز کر جاتی کہ یکایک میں نے دروازے کی کھڑکھڑاہٹ سنی۔ میں نے کچھ دیر توقف کیا، سوچا جو ہوگا کچھ دیر میں خود ہی چلا جائے گا، لیکن مسلسل دروازے کی کھڑکھڑاہٹ نے مجھے گلے سے پھندا نکالنے پر مجبور کر دیا۔ میں محو سوچ غلطان و پیچاں رہی کہ آخر کون ہے جو ایسے پرخطر موسم میں میرے دروازے پر دستک دے رہا ہے، وہ بھی مسلسل۔ بالآخر میں نیچے آ گئی، دروازہ جو کھولا تو ایک ننھی سی جان کا بھیگتا ہوا وجود میری نگاہوں کے سامنے زیر لب مسکرا رہا تھا۔ اس کی وہ مسکراہٹ اور آنکھوں کی چمک میں نے کبھی کسی انسان میں نہ دیکھی تھی۔ اس مقدس سراپے کی وصف کشی کے لیے میرے پاس الفاظ بھی نہیں۔ اس کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ گوہر نایاب تھا۔ بس میرے قلب و جگر کی تختیوں پر اس کے الفاظ نقش ہو گئے۔ یوں لگا کہ اب میرے مردہ دل کو کسی نے زندگی کی سوغات عطا کر دی۔ اس کا یہ کہنا کہ محترمہ میں آپ کو یہ پیغام دینے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت پیار کرتا ہے اور آپ کا خیال رکھتا ہے۔ پھر اس نے مجھے یہ کتابچہ الطریق الی الجنہ جو میرے ہاتھ میں ہے دیا۔ میں نے دروازہ بند کیا اور نہ چاہتے ہوئے اس کتاب کو کھولا۔ پھر جو کتاب کو پڑھنا شروع کیا، آنسوں سے میری آنکھیں ڈب ڈبا گئیں۔
میرے اندر ایک انقلاب برپا ہو چکا تھا۔ میں جان گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے واقعتاً بہت پیار کرتا ہے۔ میں نے کرسی اور پھندا پھینک دیا کیونکہ مجھے اب سہارا مل گیا تھا۔ اب مجھے زندگی کی قیمت سمجھ آ چکی تھی۔ آج میں خود کو خوش قسمت سمجھتی ہوں کہ میں نے اپنے مالک حقیقی کو پہچان لیا۔ اس کتاب پر دیے گئے پتے کی وجہ سے میں یہاں پہنچ سکی ہوں۔ میں آپ کا شکریہ کرنے کے لیے یہاں آئی ہوں۔ میں اس چھوٹے فرشتے کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں جو مسیحا بن کر مجھے دوزخ کے دہانے سے بچا لایا ہے۔ مسجد میں چہار جانب سے آنکھیں اشک بار تھیں۔ تکبیرات کی صداؤں سے پوری مسجد گونج اٹھی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ امام صاحب جو اس ننھے فرشتے کے والد تھے ممبر سے اتر کر لپک پہلی صف میں موجود اپنے لخت جگر بیٹے سے چمٹ گئے اور زور زور سے رونے لگے۔ انہیں احساس ہو چکا تھا کہ اس مجمع میں اس جیسا کوئی خوش قسمت باپ نہیں جس کا بیٹا اصلی ہیرے موتی چن رہا ہے۔ اسے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ میں نے مجبوری اور عذر بیان کیا، لیکن اس کے بیٹے کے اندر لوگوں کی ہدایت کے تئیں ایسے جذبات ہیں کہ اب وہ شرم محسوس کر رہا ہے۔ واقعہ تو ختم ہوا، البتہ ہمارے لیے اس میں اہم اسباق ہیں۔ ہر کوئی اپنے آپ سے یہ سوال کر لے کہ کیا ہم نے کبھی اس طرح لوگوں کو آگ سے بچانے کی کوشش کی ہے؟ کیا ہمارے سینے میں وہ درد، وہ کسک ہے جو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کی ہدایت کے لیے تھی، یا جو اس ننھے سے بچے کے دل میں تھی؟ کیوں نہ ہم عہد کر لیں کہ جہاں جیسے جب بھی موقع ملے اپنے محدود وسائل کو بروئے کار لا کر دعوت اللہ کے فریضے کے ساتھ جڑ جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا کرے، آمین۔ نوٹ: اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے تاکہ اللہ کسی کی زندگی کو آپ کے ذریعے بدل دے۔